در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ وصحبہ وسلم، علیکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زمان عبداللہ ہنجرا۔ ناظرین، آج ہم نے NGN نیوز پر شب برات کے حوالے سے پروگرام کا آغاز کیا اور اس میں ہم نے ہمارے علاقے کے بہت عظیم مذہبی اسکالر قاری ظہور احمد کلانی صاحب، جن کو ہم نے دعوت دی ہے، ناظرین آج ہم ان کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے اور آپ کو یہ بھی ان کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ وہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے عالم اور مفسر ہیں۔ ناظرین، آج بہت ہی بابرکت اور مقدر والی رات ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو ناظرین، ہم نے اس پروگرام کے توسط سے جو بھی آپ کو جو میسج ملے گا، ناظرین ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس ہماری پروگرام کو دیکھ کے اس پہ عمل بھی کیجیے گا اور اس کے حوالے سے جو بھی ہمارے قاری صاحب آپ سے گفتگو آج کریں گے اس کو آئندہ کے لیے بھی یہ نہ ہو کہ آج کی رات ہی نہیں ضروری، سارا سال ہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج ناظرین میں نے اپنے اسٹوڈیو پہ دعوت دی ہے۔ ناظرین آئیے ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے قاری صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ناظرین آج ہم قاری صاحب سے قاری صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو آج کی رات ہے قدر و شب قدر والی رات ہے، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ جی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں اسٹوڈیو میں بلایا۔ اس پر میں آپ کا تہ دل سے اور آپ کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے شب برات کے حوالے سے کہ اس کا معنی مطلب کیا بنتا ہے، یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین، شب لفظ جو ہم بولتے ہیں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی رات ہوتا ہے، اور برات یہ لفظ اس کو برات بھی پڑھیں گے، برات پڑھیں گے، ہرا کے آگے جو ہے نا وہ حمزہ ہے برات، اس کا معنی ہے آزادی۔ تو شب برات جب اس پورے لفظ کو جمع کریں گے تو اس کا معنی بنے گا آزادی والی رات۔ تو اس کو رات آزادی والی کیوں کہتے ہیں؟ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو بنو کلب کی بکریوں کے والوں کے برابر اللہ تعالیٰ جل شانہ من والہ میری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی بہت سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکال کر جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے نکالا، جنت عطا فرمائی، تو گویا جہنم سے آزادی والی رات ہوئی۔ تو اس حوالے سے اس کو شب برات کہتے ہیں، یعنی آزادی والی رات۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ جل شانہ من والہ بہت سارے مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ جی قاری صاحب، ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی نے اپنی زندگی میں جو شب برات کی رات ہے اس میں کیا عمل کیا اور ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے انہوں نے کیا سبق چھوڑا، اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی قاری صاحب۔ جی، آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال پھر کیا ہے کہ حضور سید عالم نور مسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا درس دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے امت کو اس رات کے حوالے سے۔ تو ابن ماجہ کی یہ صحیح حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی نصف رات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات آ جائے تو فرمایا اس کی رات کو قیام کیا کرو۔ قیام کا مطلب یہ نہیں کہ شغل میں لگاؤ، بلکہ عبادت کرو، رات کو جاگو، سجود کرو، قیام کرو، عبادت کرو، تسبیح پڑھو، اور میں دن کو روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس رات کو فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ والوں کی رحمت جو ہے آسمان سے دنیا پر نزول فرماتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ والوں کی رحمت پکارتی ہے کوئی بخش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے مصیبت زدہ عافیت مانگے تو اس کو میں عافیت دے دوں۔ حضور علیہ السلام میں یہ سلسلہ صبح تک چلتا رہتا ہے۔ تو ناظرین اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ رسول کریم علیہ السلام نے پیغام یہ دیا ہے اس امت کو کہ رات کو عبادت کریں اور صبح اٹھ کر روزہ رکھیں، اگرچہ روزہ یہ نفلی ہے، فرضی نہیں، لیکن اس پر ثواب بڑا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا ایک اور بھی امر مبارک اس رات کے حوالے سے ہے جو ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب حضور علیہ السلام کو میں نے اپنے بستر پر نہ پایا تو آپ کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام جنت البقیع قبرستان میں تشریف فرمایا ہے اور آپ نے اپنا سر آسمان طرف اٹھایا ہوا ہے۔ جب حضور نے مجھے دیکھا تو فرمایا عائشہ تو جانتی نہیں اس رات کو بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ تعالیٰ امت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو مسلمانوں کو قبرستان جانا، وہاں جا کر اپنے اہل و عیال کے لیے جو فوت شدگان ہیں دعائیں مغفرت کرنا، دعائیں استغفار کرنا، یہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ جی قاری صاحب، تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ اس رات کو مزید کیا کیا کرنا چاہیے اور اس حوالے سے آپ گفتگو کریں گا۔ جی آپ نے یہ سوال تیسرا بڑا اچھا کیا ہے کہ اس رات کو مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بے شمار حدیث مبارکہ کا خلاصہ جوڑ یہ ہے جیسا قرآن پاک کی آیت بھی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم کہ اس رات کو حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بہت ساری حدیثوں کا خلاصہ جوڑ یہ باندھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ کا فرمانے علی شان ہے کہ اس رات کو جب شعبان معظم کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ والہ ایک انسان کا دوسرے شعبان معظم تک جینا مرنا، اس کو جتنا رزق ملنا ہے، اس کے ساتھ جو معاملات ہونے ہیں، حادثہ ہونا ہے، خوشی آنی ہے، غمی آنی ہے، یہ سب چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا یہاں تک اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور میں کہ حتیٰ کہ اس کا نام بھی مردوں میں شامل ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ رات جو شعبان معظم کی رات آتی ہے 15ویں رات، اس رات کو اللہ تعالیٰ حکمت کے فیصلے فرماتا ہے۔ ہمارا جینا مرنا، رزق کا لکھا جانا، کتنا ملے گا، خوشی غمی، سارے امور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ خاص بات تھی شب برات کے حوالے سے جو ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس رات کو فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ السلام آپ کیا کرتے تھے؟ شعبان المعظم کو آپ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے سوال کیا اس قدر عبادت؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا میں چاہتا ہوں کہ اگر میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے یا میرے ساتھ اخری والا معاملات ہو جائے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں اللہ کے پاس جاؤں، میں عبادت کی حالت میں جاؤں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر اس قدر عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو آپ نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب یہ رات آ رہے اس کو مس نہیں کرنا، اس کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے تاکہ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں تمہارا نامہ مال لے کر جائیں تو اس حال میں تم ہو کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ جی قاری صاحب، میں آخر پہ آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں دیا اور ہمارے ناظرین کو آج کی ہر رات کے حوالے سے بہت اچھی اچھی باتیں بھی بتائیں۔ اور آخر پہ میرا جو آخری سوال ہے آپ سے یہ سوال ہے کہ اس برات والی رات، شب برات والی رات میں ہمارے لوگوں کو، ہمارے معاشرے کو، ہم سب کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح یہ رات گزارنی چاہیے؟ کچھ تھوڑا سا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی ناظرین، یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے زمان بھائی نے۔ تو ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے، پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے، تو ہمیں جہاں ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اپنی دکھ تکلیف لے کر، کبھی ہم نے سوچا ہے، یہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنی مصیبتیں پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں؟
جبکہ حضور کی حدیث مبارکہ میں نے پہلے سنائی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت دے دوں؟ تو جب ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کا ایک حال یہ بھی ہے کہ ہم اپنی مصیبتیں اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم جھکیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے، اپنی تکلیف اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو اللہ قادر مطلق ہے، وہ یقیناً اپنی مخلوق کی بات سنتا ہے اور ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں فیض عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، اس رات کو ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں صحیح حدیث میں بات آئی ہے کہ ان کی اس رات میں عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ اصلاح معاشرے کے حوالے سے بات ہے، مثلا جو والدین کے نافرمان ہیں، زنا کرنے والے، سود خور، شراب خور، اس طرح کے جو لوگ ہیں، کینہ رکھنے والے، بغض رکھنے والے اور چغل خور، ان کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے خاص نام لے کر فرمایا کہ ہر بندے کی اس رات کو مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو متعلقہ نام میں نے بتائے ہیں، یہ ایسے نافرمان لوگ ہیں کہ ان کی عبادت بھی اس رات کو قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ دراصل یہ اللہ کی حدوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ والہ نے اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے اس رات کو، اور بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب شبان اور معظم کی نصف رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ والہ خیر کثیر نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم سب مل کر آج رات جو شب برات کی رات آ رہی ہے، ہم سب مل کر، خواتین گھروں میں، مرد مساجد میں جا کر مل کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور توبہ استغفار کریں۔ ایک ساتھ میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب ہم سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے، سجود کریں گے، قیام کریں گے، تو وہاں ہمیں سبق یہ ملے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سے مقام حاصل کرنا ہے، وہ عبادت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس رات کو کبھی مس نہ کریں، پتہ نہیں اگلے سال یہ رات ہمیں ملنی یا نہیں ملنی، اس پر فائدہ اٹھائیں اور اس رات کو غنیمت سمجھ کر ضرور بضرور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، قبرستان بھی جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں استغفار کریں۔ اور آخر پر میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں خاص طور پر کہ اس رات کا تعلق تو عبادت کے ساتھ ہے، نہ کہ شرری پٹاخے آتش بازی کے ساتھ۔ ہمارے معاشرے میں الٹا رواج بڑا جلدی پڑ جاتا ہے، ہمارے ہی بچے، ہمارے محلے کے، ہمسایوں کے بھتیجے بانجے، ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہی ہم سے پیسے لے کر اس رات کو، ہماری دور کو ضائع کرتے ہیں۔ یقیناً یہ دولت ضائع ہو رہی ہے۔ اسلامی زندگی میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ قیم الامت مفتی احمد یا خلیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آتش بازی کرنا اس رات کو، یہ نمرود بادشاہ کی جو ہے نا وہ عادت ہے، شیطانی عادت ہے۔ تو اس رات کو بجائے کہ ہم شلیاں پٹاخے چلائیں بچوں کو ہم یہ سمجھائیں کہ یہ پیسے کسی غریب پر خرچ کریں، یہ پیسے کسی بیوہ عورت پر خرچ کر دیں، یہ پیسے کسی یتیم کو دے دیں، مسجد میں دے دیں، کسی مستحق کو دے دیں، اس سے انشاءاللہ آپ کی قبر روشن ہو جائے گی اور آپ کو اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اس رات کو ضرور عبادت کرنے توفیق نصیب فرمائے، اور جہاں آپ دعا مانگیں گے وہاں ڈاکٹر محمد زمان صاحب اور ان کی جو مکمل ٹیم ہے ان کو بھی دعاؤں میں نہ بھولیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا حامی نصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔ جی ناظرین، تو آج آپ نے ہمارے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام سنا، تو ہم امید کرتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ قاری ظہور احمد کلانی صاحب نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کیا کہ آج کی رات کو کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام سن کر آپ ہمارے پروگرام کو فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے قاری صاحب ہیں ان کے لیے ہمارے لیے بھی تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔